میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر اور سب سے خوشی کی خبر. گزشتہ رات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط ہوئے، اور یہ کوئی عام نوعیت کا معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی معاہدہ ہے. اور اس معاہدے کا بنیادی مقصد جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو ایک نئی جہت کے اوپر پہنچانا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ اسی طرح کا ہے جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کا ہے، کہ اگر امریکہ پر حملہ ہو تو وہ اسرائیل پر حملہ تصور ہوگا، اگر اسرائیل پر حملہ ہو تو وہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا. تو اب اسی طریقے سے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ در حقیقت پاکستان کے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا. تو یہ بیسیکلی یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی عام نوعیت کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو حرمین شریفین کا محافظ ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اپنی پاک سرزمین سے زیادہ ہمیں جو مقدس زمین ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے. تو ہمارے لیے اپنی جانوں سے زیادہ جو ہے وہ حرمت رکھتی ہیں یہ جو پاک سرزمینیں ہیں مکہ اور مدینہ کی. اور اس حوالے سے ہر پاکستانی اور ہر مسلمان جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ان جو اپنے حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت حاصل جو ہے وہ کرا سکے. لیکن یہ پاکستان کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کو مل چکی ہے کہ پاکستان نے جو ہولی لینڈز ہیں آف مکہ اینڈ مدینہ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ان کی طرف دنیا کی کوئی طاقت میلی آنکھ سے اگر دیکھے تو پاکستان نے ان آنکھوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان نے ہر اس دشمن قوت کو نیست و نابود کرنا ہے جو مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ اپنی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھے. اب کئی لوگ جو گمراہ کن تنقید کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد آئی ڈونٹ نو کہ کیا پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنا ہے یا اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنا ان کا مقصد ہے، وہ اس متعلق ایسی افواہیں پھیلا رہی ہیں، ایسی گمراہ کن گفتگو کر رہی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو ایک زلمے خلیل زاد صاحب رہے ہیں جو کہ اسپیشل انوائے تھے فور افغانستان ایک وقت کے اندر. خیر آج کل تو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے دور ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وہ ٹویٹس کرتے ہیں، کبھی فری عمران خان کے ٹویٹس کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی اب انہوں نے جو بات کی، اس جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی ساڑ ہے، اور زلمے خلیل زاد کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے ہیں. اس نے تو کہا جی کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہوا ہے یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس افواہ کی تقویت ہے کہ جی پرانی افواہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو سعودی عرب نے کو سپانسر کیا ہے، یعنی اس کے لیے جو مالی مدد ہے یہ سعودی عرب نے پرووائڈ کی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیت حاصل کی، اور اس جوہری صلاحیت کو پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. پاکستان نے کبھی اپنی جوہری صلاحیت ہونے کے باوجود ایگریشن نہیں دکھایا، اور نہ ہی پاکستان کا یہ نیوکلیئر پروگرام کسی ملک کے اوپر جارحیت کے لیے پاکستان نے رکھا ہے. ایون کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی پاکستان نے کنونشنل وار لڑی ہے انڈیا کے ساتھ. پاکستان نے بالکل نیوکس کی طرف معاملہ جو ہے وہ نہیں لے کے گیا. لیکن ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جی اس ٹائم کے اوپر، اس موقع کے اوپر زلمے خلیل زاد نے یہ کس قسم کا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے. اور اس نے یہ بھی لکھا کہ جی پاکستان کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، وہ کئی ایسے میزائلز ہیں جو کہ امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بیسیکلی اس کی ساڑ کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ سڑ گئے اندر سے. زلمے خلیل زاد صاحب کو اس قسم کی نامناسب گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ عہدے کے اوپر رہ چکے ہیں. اور آج بھی جو بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ میں جو پاور سرکلز ہیں وہاں پر ان کی
ریچ ہے. تو یہ اس قسم کی گفتگو سے اس طرح کے آدمی کو جو کہ عمر کے اس حصے میں ہو اس کو گریز کرنا چاہیے. فری عمران خان جیسے تم ٹویٹ کرتے رہے ہو لیکن اب پاکستان کے اندر کوئی انوالومنٹ زیادہ ہی دکھا رہے ہیں اور میرے خیال سے زلمے خلیل زاد کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے پاکستان کی طرف سے. آگے بڑھتے ہیں جی. مزید اطلاعات یہ ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کا اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اسی طرز کے اوپر جو اسٹریٹجک جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ پاکستان اور قطر کے درمیان بھی آنے والے دنوں میں ممکن دکھائی دے رہا ہے. اور یہ یقیناً ایک بار پھر جو صورتحال بنی ہے, پیدا ہوئی ہے, یہ اسرائیلی جارحیت جو دوحہ کے اوپر اس نے کی ہے حالیہ دنوں میں, اس کے بعد تو یقینی طور پر عرب ورلڈ کے لیے یہ ویک اپ کال تھی. اور اس کے بعد نیتن یاہو نے جس طریقے سے بیانات دیے ہیں اور جس طریقے سے اس نے بار بار للکارا ہے مسلم امہ کو, مسلم ورلڈ کو اور ایک طریقے سے پاکستان کو بھی, تو پھر ہمیں بھی آپس میں اپنی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے. بہرحال جی ایک ہسٹورک جو ہے یہ ایک پیکٹ ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب, اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو دنیا میں عزت مل رہی ہے, پاکستان کو مسلم ورلڈ کے اندر عزت مل رہی ہے, پاکستان کا جو وقار ہے, جو قد ہے عالم اسلام میں کس طرح بلند ہوا ہے. اور یہ الحمدللہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور اس کے بعد ہماری افواج کی شجاعت اور دلیری ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے مارکا حق کے اندر پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن ملک کو زیر کر کے دکھایا ہے, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب پاکستان عرب ورلڈ کا ہیرو بن چکا ہے اور پاکستان کو دنیا مختلف نگاہ سے دیکھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر جو نااہل عمران احمد نیازی صاحب ہیں, اڈیالہ کے چانسلر, میں ان کو کہتا ہوں 25 ستمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی جو اپلیکیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں, اور یہ ڈویژنل بینچ اس کو سنے گا, کیونکہ نیب کی جو کیسز ہوتے ہیں یہ ڈی بی کے سامنے جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, یہ سنگل بینچ اس کو نہیں سنتا. بہرحال جی اس کیس کے اندر کیا ہے جی, نااہل عمران احمد نیازی اڈیالہ کے چانسلر تھے, وہ ہیں, اور وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور لہٰذا اس لیے سسپینشن آف سینٹنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا سوال بشرا بیگم کا, اس کیس کے اندر تو ان کے یعنی آٹے میں سے نمک کے برابر ان کی بھی لانگ سینٹنس ہے جی, میں پہلے غلط تھا اس حوالے سے, وہ بھی 7 ایئرز آف سینٹنس ہے, اور یہ پروہیبٹڈ کلاز کے اندر آتی ہے, تو لہٰذا ان کی بھی ضمانت کے امکانات کم ہیں. ناممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں خواتین کے لیے لینینسی رکھی گئی ہے, اس کے لیے تھوڑی سی نرمی رکھی گئی ہے, تو وہ لینینٹ ویو لیتے ہیں ہماری جوڈیشری بھی جب معاملہ خاتون کا آ جائے. لیکن اگر دیکھ جائے تو یہ لانگ سینٹنس ہے اور اس میں بھی ضمانت اور سسپینشن آف سینٹنس ہونا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا. لیکن بہرحال ابھی کیس 25 ستمبر کو سماعت کے لیے اس کیس کی سماعت ہونی ہے, تو لیٹ سی کیا یہ جو ہے وہ سمت اختیار کرتا ہے. لیکن بہرحال عمران احمد نیازی آپ بالکل تسلی رکھیں کہ وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے بطور چانسلر, اور اپنی مدت پوری کریں گے. اس کیس میں ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ جھوٹا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس مقدمے میں جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں تیز ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران احمد نیازی کی ضمانت پر رہائی ہو جانی ہے, تو یہ ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کیس میں بھی جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں بھی یہ سینٹنس سرو کریں گے, اور توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی عمران احمد نیازی کی سزا جو ہے وہ مجھے یقینی طور پر جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اس حوالے سے جو ان کے ایک معزز جو گواہ پیش کیے ہیں جی, سابق جو پرسنل سیکرٹری تھے انعام اللہ شاہ نے جو کمرہ عدالت کے روبرو اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیب عباسی پر جولری سیٹ کی قدر کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا. اب یہ بیان دے رہا ہے, گواہ دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تعینات تھے اور بنی گالہ ہاؤس کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی, اور وہ پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کرتے رہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 2019 سے 2021 تک ڈبل سیلری وصول کرتا رہا. اب یہ صہیب عباسی پر یہ بات ہے جی, اور یہ بشرا بیگم پھر ان سے ناراض ہوگی اور پھر ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا, یہ بھی گواہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ بشرا بیگم کو شک تھا کہ وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات ہیں, اور یہ ساری باتیں جی یہ آج جو توشہ خانہ کے اندر جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو جب آپ نے ایک چیز جو آپ نے ایکوائر کی
ایک اس کی جو قیمت تھی سپوزٹلی اس کی قیمت اگر 10 روپے تھی تو اس کو 2 روپے زائد کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو قیمت ادا کی ہے، یعنی آپ کو اس کو جو ایکوائر کیا ہے وہ سیل پروسیڈ سے کیا ہے، یعنی یہ 2 روپے آپ نے ادا کرنے تھے وہ بھی اپنے جیب خاص سے آپ نے ادا نہیں کیے، وہ اس کو فروخت کرنے کے بعد آپ نے وہ رقم توشہ خانہ میں جمع کرائی، یعنی آپ نے سیل پروسیڈ سے اس چیز کو ایکوائر کیا، تو یہ اٹ سیلف قانوناً جرم ہے۔ تو اس کیس کے اندر بھی جو نااہل عمران احمد نیازی ہیں ان کو سزا ہونی ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ سامنے دیوار پر صاف لکھا دکھائی دے رہا ہے کہ نااہل عمران احمد نیازی بلکہ مجرم عمران احمد نیازی کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی سزا ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آخری خبر، اور یہ خبر اس حوالے سے میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ بار بار جو ہمارے اس وقت جو آپریشن جو کرنے کے حوالے سے جو ہماری افواج کائنیٹک آپریشن کر رہی ہے اس کے اوپر معترض ہے جی، اور عمران احمد نیازی خود بھی اس پر معترض ہیں، پھر علی مین گنڈا پور بھی اس پر معترض ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے۔ پہلی بات کہ 2014 کے اندر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب پایا، اور پھر 2021 کے اندر بھی اس کا دوبارہ جائزہ لیا گیا، اور اس کا ایک جو ہے وہ متفقہ طور کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس تھا کہ جناب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا ہے، ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ تو جب اس پر پہلے ہی اتفاق رائے ہو چکا ہے تو دوبارہ کسی اتفاق رائے کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ افواج تو جو ہے اس حوالے سے اپنی جان کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ ملک کے اندر قیام امن جو ہے وہ یقینی بن سکے، لیکن اس وقت ایک نیکسس ہے جو ود ان پاکستان اگر بات کی جائے، اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ بالخصوص خیبر پختونخوا والی جو چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، اور بلوچ یکجہتی کی اگر بات کریں تو بلوچستان کے اندر، تو یہ بیسیکلی بنیادی مقصد یہ نیکسس ہے۔ بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹیررسٹ، پھر اس کے بعد آتا ہے جی اس کو اونرشپ کرتا ہے کرمنل، اور اس کے اوپر جو ہے اس کرمنل کی اونرشپ جو ہے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا جہاں آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ان کو جو ہے اونرشپ دیتی ہے۔ تو یہ ٹرائکا بنا ہوا ہے جی، سب سے نیچے دہشت گرد ہیں، اس سے اوپر جو ہے وہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، کرمنل ہیں، سمگلرز ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس ہے، اور یہ تینوں جو ہے اس میں سے مال پانی بنا رہی ہیں، اسمگلنگ سے، دہشت گردی سے، اور ان تمام واقعات سے۔ سو لہٰذا ان کی باتوں کو ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اور ہماری افواج جو ہیں جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر وہ کارروائی کریں گی، اور یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران 2000 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر چکی ہیں ہماری افواج، اور 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ یہ میں بلوچستان، خیبر پختونخوا بلکہ پورے نیشن وائڈ بات کر رہا ہوں۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارروائیاں تیز ہوں گی، اور اگر میں ایک بات کروں تو یہ جو آفیشیل نمبر 2000 ہے، پچھلے 1 ہفتے کے دوران میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کو بلوچستان کے اندر کئی 100 جو دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، اور جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے جو کہ جس طریقے سے یہ ایرانی تیل وغیرہ یا اسمگلنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی جو معاملہ ہے خاصی حد تک رکاوٹ پڑ چکی ہے۔ ان کی فائنینسنگ جو ہو رہی تھی، جو کہ یہ مال پانی بنا رہے تھے، اس پہ رکاوٹ آتی ہے، اس لیے یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے سیاسی پاکستان تحریک انصاف والی، یا بلوچ یکجہتی کی بات کریں، تو یہ لوگ بھی اس لیے چیختے چلاتے ہیں کیونکہ ان کی جو دہاڑیاں لگ رہی تھیں وہ دہاڑیاں لگنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔